اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو مذہب دیا، اس کا خلاصہ ہے طہارت، صفائی. اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا. اسلام کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو اس خلاصے کا مطلب ہے صفائی. اس میں کئی مثالیں دی تھی میں نے کہ لباس کی صفائی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا، دنیا کے کسی مذہب میں صفائی کا یہ تصور نہیں ہے. پھر دانتوں کی صفائی ہے، پھر جسم کے اندر کی صفائی ہے، پھر عقیدے کی صفائی. انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی ناپاک ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کا جسم، آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، آپ کے کانسیپٹ، آپ کے نظریات، آپ کی سوچ بھی میلی ہوتی ہے. ناپاک چیز کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر گھن آئے انسان کو، بدبو محسوس ہو. شرک بھی ناپاک چیز ہے، اسے دیکھ کے بھی انسان کو گھن آتی ہے، اسمیل محسوس ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے. لیکن جیسے بھنگی کو گندگی میں بدبو محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی ماحول کی گندگی جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہو تو یہاں بھی انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آپ کے سونگھنے کے جو حواس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. سونگھنے کے حواس ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کو شرک کی بدبو محسوس نہیں ہوتی. ورنہ شرک بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے. اسلام کا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان جس چیز کو دیکھتا کہ وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، انسان اسے مقدس سمجھنے لگتا. بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کی کہ یہ مقدس ہے، قابل تعظیم ہے. بعض لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق بہت ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو انہوں نے اس کو مقدس قرار دے دیا. آپ کو سانپ کی، اژدہے کی عبادت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں نظر آئیں گے. یہ مقدس چیز ہے. بعضوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی شکل اور حرکتیں انسانوں سے ملتی ہیں، تو انہوں نے اس شکل اور اس حرکتوں کی بیس پر ان جانوروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا. آپ کو دنیا میں بندروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو مقدس جاننے والے بھی ملیں گے. دنیا میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعض جانور ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان جانوروں کو مقدس قرار دے دیا. جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے گوبر کو، اس کے پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا ہے.
یہ قرآن کا انسانیت پر احسان، اسلام کا انسانیت پر احسان کہ اللہ نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کے تقدس کو ہمارے دلوں سے نکال دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا اس کائنات میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے کام کے لیے ہے، آپ کے لیے مسخر ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تسخیر کے لفظ میں بہت بلاغت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، جو چاہے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں کسی خاص مخلوق کا تقدس ہے وہ قوم اس مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے بہت سارے مواقع پر استعمال نہیں کرتی۔ وہ گائے کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا، سمجھتے ہیں یہ تقدس کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم ان تمام چیزوں پہ تحقیق کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو۔ مینڈک کے آپریشن آپ لوگوں نے شاید بایولوجی میں کیے ہوں گے، اس کو کیسے لٹا کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے۔ انسانی پارٹس، انسان کے جسم میں جانوروں کے پارٹس لگائے جا سکتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں خنزیر کا دل کسی انسان کے لگا دیا، جس طرح سے چاہو۔ ہاں، جو جانور ناپاک تھے ان کے کھانے سے منع کر دیا، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو کھا بھی سکتے ہو، کہ تمہاری خدمت کے لیے پہلے تمہاری جان بچے گی۔ جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، جب تک قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا، دنیا میں ہر قوم میں کسی نہ کسی درجے میں چیزوں کا تقدس تھا، مقدس سمجھی جاتی تھیں۔ یہ مقدس، یہ مقدس، اس کا احترام، اس کا احترام۔ اللہ نے پوری کائنات کی حیثیت 2 جملوں میں بیان کر دی کہ اس میں انسان کے سوا کوئی مقدس بولو نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے ہیں۔ اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ تم اس کائنات میں سب سے مقدس تو ہو، مگر تم سب کے سب اللہ کے ہاں ایک جیسے محتاج ہو۔ تم میں اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی مقدس یا کوئی بڑا درجہ رکھتا ہے تو اس بیس پہ نہیں کہ اس کے پاس پاور زیادہ ہے، بلکہ اس بیس پہ کہ وہ عمل میں دوسروں سے اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام، اکرمکم اکرام سے نکلا یہ لفظ، کمپیریٹیو ڈگری، سب سے زیادہ قابل اکرام یعنی دوسروں سے زیادہ، اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، جس کی رسپیکٹ کی جائے، جس کو عزت دی جائے، وہ ہے اتقاکم، جس میں تقوی سب سے زیادہ۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو طہارت میں عقیدے کی طہارت بھی داخل ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ نجاست۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت میں ہے، اس میں مقدس وہ نہیں ہے۔ آپ اپنے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس پہ تحقیق کر سکتے ہو، چیر پھاڑ کر سکتے ہو، ان کی کچھ بھی کر سکتے ہو،
تو آپ اگر ان چیزوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاؤ گے، اور عزت کا معیار جو اصل عزت ہے، ایک تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ وقتی عزت ہے، وہ نظام چلانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اوریجنل عزت ذلت کا معیار وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ اصل عزت تو آخرت میں ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے ایک بھنگی کا مقام ایک آفیسر سے زیادہ ہو۔ یہ نظریہ بھی کس نے دیا؟ صرف اسلام نے۔ ذات پات کی بنیاد پہ بہت ساری قوموں میں تفریق ہے، چھوٹی ذات کا آدمی کتنا اچھا بن جائے وہ اچھا نہیں رہتا پھر بھی۔ تو ایک بات تو اسلام نے یہ بتائی کہ انسان کے علاوہ سب کچھ انسان سے کم ہے، لہذا اس کے سامنے جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسانوں میں عزت کا اصل معیار کیا ہے؟ تقوی۔ اور دوسری بات، انسانوں میں تقوی کی بیس پہ یا دنیاوی کسی عہدے کے بیس پر انسان قابل عزت تو بن سکتا ہے، معبود نہیں بن سکتا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بھی نہیں بن سکتا۔ وہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ عزت والا ہو یا زیادہ عزت والا ہو یا کم عزت والا، محتاج ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر۔ اس کا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ انسان اور اللہ کے رشتے کے بیچ میں جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اس میں انسانوں کی دخل اندازی اللہ نے برداشت نہیں کی ہے۔ یہ بھی آپ کے مینٹل لیول کو یہ چیز اوپر لے جاتی ہے۔ آپ سے اگر گناہ ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کسی انسان کو درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان آپ کی پیشکش اللہ کے سامنے، آپ راتوں کی تنہائی میں گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ عیسائیوں میں کیا ہے؟ پادری کے پاس جاؤ، اتنے پیسے دو اس کو۔ آغا خانیوں میں بھی یہی ہے، وہ پیسے دیتے رہتے ہیں، بس نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جس سے بھی گناہ ہو گیا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب بندے پوچھے میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، ان سے بولو میں تمہارے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، درمیان میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو کسی کی ایسی تعظیم بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا کہ وہ تعظیم میں غلو ہو جائے، کہ آپ اس کو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں داخل کر لیں۔ آپ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اتنی عزت کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری طرح وہ بھی محتاج ہے، تم بھی محتاجی میں سب کیا ہیں؟ برابر۔ کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے کتنا آسان بنا دیا دین کو۔ جب کوئی ضرورت ہو، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کے ساتھ دعا مانگو، اے اللہ تو اس گناہ پہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے۔ تو معاف کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کا محتاج نہیں ہے، سزا دینے کے لیے بھی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی صفت کا واسطہ دے کے انسان بھیک مانگتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز، یہ خودداری جو اسلام نے آپ کے اندر پیدا کی ہے، یہ بھی اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا زنا کر کے، کہنے لگا مجھ سے زنا ہو گیا، حج جاری کریں۔ نبی کے پاس آیا، آپ نے چہرہ موڑ لیا، پھیر لیا چہرہ۔ کیا مطلب؟ اشارہ تھا کہ اگر ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جا کے توبہ کرو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج پیر صاحب بہت سے علاقوں میں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، ان کو پکڑے دو، ان کو چڑھاوے دو، ان کو نذرانے دو، ان کو دمبے کھلاؤ، ان کے کندھوں پہ ہم پل صراط پہ پار ہو کے جائیں گے۔ یہ پیر خود نہیں بچے گا، تمہیں کہاں سے بچائے گا؟ اس کی حرکتیں دیکھو تم، جو اس طرح کی حرکت، جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، قرآن کے الفاظ دیکھو، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت دے دے، پھر وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا شروع کر دے۔ کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو اس بشر میں اللہ کی عظمت اور جلال بیٹھ جاتی ہے۔ جلال بیٹھنے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے گا۔ صحابی نے دیکھا اونٹ نے نبی کو سجدہ کیا
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں سجدہ کروں. آپ نے فرمایا نا 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 نا. آج بتاؤ کوئی کسی جاہل پیر کے ساتھ یہ منظر ہو, کوئی جانور آ کے سجدہ کر لے, وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. وہ تو کہے گا دیکھو جب یہ کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے. نبی نے اپنے گھر سجدہ کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا, جیسے عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلے ٹھیلے رش لگا کے بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے. بس صلاۃ و سلام پڑھیں اور وہاں سے نکل جائیں. کیسی حفاظت کی. دنیا میں سب سے افضل انسان, جس سے افضل اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ کی قبر پہ نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے, نہ کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہیں, نہ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے آپ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہی آپ کے سب سے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی. کبھی ہم قبر پہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کر دیں, یہ شرک ہے. صحابہ نے ہمیشہ نبی سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کر دیں. دیکھو قرآن کے الفاظ, بس یہ آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پیغمبر کی پوزیشن کو واضح کیا قرآن نے کہ اگر ان سے اپنی جان پہ ظلم ہو, گناہ کر بیٹھیں, تو اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے یا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کریں گے تو یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ نبی کو غفور رحیم پائیں گے, نہ نہ, یہ گناہ معاف کرنا یہ نبی کا وظیفہ نہیں ہے. نبی کے پاس اگر آپ جائیں گے تو اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کریں دعا. تو نبی کے لیے جب آیا تو وَاسْتَغْفَرُوا الرَّسُولَ نہیں ہے کہ رسول سے استغفار کریں, نہ نہ نہ, رسول بھی کس سے استغفار کریں گے؟ اللہ سے. علماء کہتے ہیں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج, اس درود میں عقیدہ توحید اور زیادہ راسخ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جیسے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہاں ہمارے درود کے محتاج اگرچہ نہیں ہیں, ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم بھی سنور جائیں, لیکن ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کی رحمت کے محتاج. ہمیں دعا کا حکم دیا گیا اور ظاہر ہے اس لیے دیا گیا کہ یہ دعا اللہ قبول کرے گا اور اپنے نبی پر رحمتیں بھیجے گا. تبھی نبی نے فرمایا جو مجھ پر میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے نہ مانگا جائے بلکہ میرے لیے کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے. میں نے جو کہا ہماری دعا کے محتاج نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دعا نہیں مانگیں گے تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کی رحمت نبی پہ نہیں ہوگی, تو پھر بھی ہوگی. لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ کانسیپٹ اچھی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے بھی نبی سے نہیں مانگنا بلکہ نبی کے لیے بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے. خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو گے. دیکھو جس میں تواضع ہوتی ہے وہ آپ کو دعا کے لیے کہے گا, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کہے گا دعا کے لیے؟ وہ کہے گا یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے, وہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے میرے لیے دعا کرنے والا؟ میرا خود اللہ سے اتنے تعلقات ہیں, میں خود ہی کہہ دوں گا. لیکن جو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں خود تو مانگ رہا ہوں, شاید اللہ آپ کی سن لے, آپ بھی اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں. تو یہ اس کی علامت ہے, یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا, دعا کا بہت زیادہ محتاج سمجھتا ہے. ہمارے نبی سب پیغمبروں کے سردار, لیکن تواضع کتنی, امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے کیا مانگا کرو؟ دعا مانگا کرو. اور ترغیب دی کہ جو میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگے گا اللہ اس کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. اور فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود بھیجا کرو. کیا مطلب؟ درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی کے لیے اللہ سے
دعا مانگنا. تو اسلام نے شرک کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ نہیں اکھاڑ دیا؟ اس کے بعد بھی کوئی اگر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اور نبی سے دعائیں مانگتا ہے، تو آپ سوچو وہ 180 ڈگری کے زاویے پر چل رہا ہے اسلام کی تعلیمات سے. اسلام ادھر اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ. بار بار حکم دے رہا ہے اسلام کے نبی کے لیے دعا مانگو. کس سے؟ اللہ سے. خصوصی رحمتوں کی دعا مانگو نبی کے لیے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو اللہ سے. ایک مقام ہے جو ایک ہی شخص کو ملے گا اس کائنات میں. نبی نے فرمایا مجھے امید ہے شاید مجھے مل جائے، تو اللہ سے دعا مانگا کرو. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدتَّ. تو نبی ہمیں دعائیں سکھا کے گئے کہ میرے لیے بھی قیامت تک دعا مانگتے رہو. کیسی عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ بھائی محتاج ہی میں سب کس کے برابر ہیں، سب ایکول ہیں، سب اللہ کے محتاج. تو اللہ تعالی ہمیں شرک کی نجاست سے، گندگی سے توبہ نصیب فرمائے، اور ہماری ناک کے جو سینسر ہیں نا ان کو اللہ ایکٹیو کر دے کہ ہمیں شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے. ابھی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں قبروں پہ سردے دیکھ دیکھ کے اور شرک کر کے اور بت پرستی دیکھ دیکھ کے. جب آپ توحید کے، میں جب برما فرسٹ ٹائم گیا منمار، میں نے پہلی مرتبہ کسی بت کے سامنے کسی انسان کو زندہ بیٹھے ہوئے، یوٹیوب میں تو دیکھا تھا، سچی مچی کا پہلی مرتبہ دیکھا. میری جو کیفیت ہوئی ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. میں نے فرسٹ ٹائم یہ منظر دیکھا. ایسے مورتیاں بنی ہوئی ہیں، وحشت ان کی شکلوں سے عجیب وحشت ہو رہی، اور ایک انسان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ایسے میری آنکھوں سے لاشعوری طور پر آنسو نکلنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اللہ تیرا کتنا فضل ہے، تو نے ہمیں توحید پرست بنایا. مجھے فجر کی نماز یاد آئی کہ فجر میں کیسے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم. کیسے پیارے سلیکٹڈ الفاظ ہیں، اس سے خوبصورت الفاظ ہو نہیں سکتے. اور آپ انسان ہو کے یار اس کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ تو وہ ہمارے میزبان جا رہے تھے، میری آنکھوں سے مسلسل وہ بھی حیران. میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ کسی انسان کو اتنا گرا ہوا دیکھا ہے، اتنا گرا ہوا. ویڈیو میں دیکھو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب سچی مچی میں دیکھتا ہے نا یار اس کو ہو گیا، کتنی پستی ہے، کتنی پستی. آپ اس سے کروڑا گنا اچھے ہو، کس کے سامنے کیوں جھک رہے؟ کیا لگتا ہے تمہارا یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بت، کیوں بیٹھے ہو بھائی اس کے سامنے؟ تو احساس شکر پیدا ہوا. پھر میرا پورا بیان ہی اسی موضوع پر ہوا کہ شکر کرو برما کے لوگوں، تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے خدا کے سامنے سجدہ کرنا، کتنا پیارا تصور ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. کسی پتھر کی بنی ہوئی چیز کے سامنے نہیں جھک رہے، نہ کسی قبر کے سامنے. اور آپ جاؤ ان مزاروں پہ، الگ وحشت ہوتی ہے. میں تو جب بھی کسی مزار پہ گیا ہوں نا کسی کام سے، ویسے مجھے مزاروں پہ جانے کا شوق نہیں ہے، کسی کام سے چلے گئے. اب وہ کام کیا ہو سکتا ہے وہ چھوڑو، بات آدمی ویسی سروے کرنے بھی جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں کس پہ جن چڑھا ہوا ہے. بعض مزاروں پہ نا جن بہت ہوتے ہیں، لوگ جن اتارنے جاتے ہیں، اصل میں جن چڑھتے ہیں وہاں پہ، سمجھتے ہو؟ اور جن چڑھتا ہی اسی پہ جس پہ جن کو پتا ہوتا ہے مزار جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤں گا تاکہ اس مزار سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جس کے بارے میں جن کو پتا ہے کہ مزار جانا ہی نہیں ہے، جن اس پہ چڑھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں جاؤ دیکھو مزاروں پہ ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، ایک اسمیل ہوتی ہے. قبر جو سیدھی ہو، ایک بالش ہو، کچی ہو، اس میں ایک الگ روحانیت اور ایک الگ نورانیت ہوتی ہے اس میں. تو شرک میں اللہ نے ایک اسمیل رکھی ہے، بدبو رکھی ہے، وحشت رکھی ہے، بے سکونی رکھی ہے. لیکن جن کو یہ بے سکونی محسوس نہ ہو، بدبو محسوس نہ ہو، وہ اپنی ناک کا میرے بھائی علاج کروائیں. تھوڑے دن احقر کی خدمت میں بیٹھیں. بزرگوں، میں تو بزرگ نہیں ہوں، بزرگوں کی خدمت میں بیٹھیں، جا کے کچھ اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کی کبریائی سنیں، تو ان کو شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے، جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے. یہ بھی اسی طرح لچڑ ہے، ان کا باپ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ نہ تمہارا جن اتار سکتے ہیں، نہ تمہاری چڑیل اتار سکتے ہیں، نہ تمہیں کل کی خبر دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں اس پہ کس نے کیا کیا ہے، یہ کیوں بیمار ہے. ان کا باپ بھی نہیں. اس سے اچھا ڈاکٹر ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، پھر بھی اچھا ہے.
تو یہ روحانی ٹوپی ڈراموں کا نا، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کچھ بھی ہو، وہ فراڈی پہلے ہوگا، یا فراڈی تو نہیں ہوگا، دماغی توازن خراب ہو چکا ہوگا. تو چھوڑ دو ان فضول پلیتے جلا رہے ہیں، تعویذ گنڈے، ادھر دھاگے، کتنے قمیض اتارو، کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے اندر سے یار. آپ نے دیکھا ہمارے کبھی کوئی دھاگا؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. ہمارے 14 بچے پل کے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، مدرسے بھی جا رہے ہیں. آج تک کسی کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں لٹکایا. بہت لوگوں نے کہا یہ بیماری ہو گئی، اس میں دھاگا. میں نے کہا دھاگے واگے ہمیں نہیں اچھے لگتے، جاؤ، ہمیں بھی اس میں شرک کی اسمیل آتی ہے. جائز ناجائز کی بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. یہ کام مزیدار نہیں ہے، کام مزیدار نہیں. اللہ سے دعا مانگو. ہمارے بچے بیمار ہوئے، ہم نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ ٹھیک ہو گئے.